بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ملازمت عقلیہ کی وجہ تسمیہ کے حصہ دوم کو، اور آج انشاءاللہ اپنے اس مقدمے کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو بحث کا عنوان آتا ہے وہ ملازمت عقلیہ کے نام سے آتا ہے۔ سوال یہ ہم نے اٹھایا تھا کہ ہمارے سامنے مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ آتے ہیں، ہمیں ان دونوں کے نام کی بجائے ہم نے ایک تیسرا نام استعمال کیا جو کہ ملازمت عقلیہ کا نام ہے۔ یہ نام ہم نے کیوں استعمال کیا؟ ہم نے کہا تھا پہلے مستقلات عقلیہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر غیر مستقلات عقلیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا مستقلات عقلیہ کو، اور ہم نے کہا تھا کہ مستقلات عقلیہ میں جب ہم اس کے مقدمات کو دیکھیں گے، یعنی جب ہم اس کے صغریٰ اور کبریٰ کو دیکھیں گے، تو ہمارے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو جو نام دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو مستقلات عقلیہ میں صغریٰ آتا ہے، اس صغریٰ کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں علم کلام میں اس کی گفتگو کی جاتی ہے، یہاں پہ علم اصول میں گفتگو نہیں کی جاتی، لہذا ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، اس کو بطور مقدمہ اور کبریٰ کی خاطر ہم اس کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے کبریٰ کا، فرماتے ہیں جو کبریٰ ہمارے لیے وہ چونکہ ملازمہ کی گفتگو کرتا ہے، اور اس ملازمے کے بارے میں ہم نے گفتگو اسی علم اصول میں کرنی ہے، چونکہ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ملازمہ عقلیہ ہے، اس بنا پر ہم نے بحث کا عنوان ہی ملازمہ عقلیہ قرار دیا اور مستقلات عقلیہ کو بھی اسی میں شامل کر دیا۔ آج کے درس میں جو ہمارے سامنے اہم نکات آتے ہیں ان کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ میں ہماری جو بحث وہ 2 مقامات پر ہوگی، ایک ہے صغریٰ کے بارے میں اور دوسری کبریٰ کے بارے میں۔ صغریٰ کے بارے میں ہماری بحث کیا ہوگی؟ البتہ وہ تفصیلی بحث نہیں جو ہم نے کل کہا تھا کہ علم کلام میں ہوگی، اس بحث کی بات نہیں کر رہے۔ صغریٰ میں ہماری بحث اس بارے میں ہوگی کہ کون سا فعل حسن ہے تاکہ اسے انجام دیا جائے، اور کون سا فعل قبیح ہے اسے ترک کیا جائے۔ یعنی پہلے علم کلام میں اس بات کو ہم ثابت کریں گے کہ فلاں فعل حسن ہے لہذا اس کو انجام دینا چاہیے، اور فلاں فعل جو ہے وہ قبیح ہے لہذا اس کو ترک کرنے دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس بات کو ہم جب ثابت کر دیں گے پھر ہم اس کو صغریٰ میں لے کر آئیں گے اور کہیں گے چونکہ یہ فعل حسن ہے لہذا اس کو کرنا چاہیے، چونکہ یہ فعل قبیح ہے لہذا اس کو ترک کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں پہلی بحث ہماری صغریٰ کے اعتبار سے ہوگی، اور دوسری بحث ہماری ہوگی کبریٰ کے اعتبار سے۔ وہ کس لحاظ سے ہوگی؟ کہ عقل جس کا ادراک کرے شر بھی اس کا ادراک کرتی ہے یا ادراک نہیں کرتی، جس کو ہم نے ملازمہ عقلیہ کا نام دیا تھا۔ یعنی کبریٰ میں ہم اصلاً کیا کریں گے؟ ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے۔ جب ہم صغریٰ اور کبریٰ کو آپس میں ملا دیں گے تو ہمارے نزدیک نتیجہ حاصل ہو جائے گا کیا؟ کہ شارع کے نزدیک بھی فلاں جو فعل ہے وہ حسن رکھتا ہے یا پھر وہ قبح رکھتا ہے، یہ ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا اس دلیل عقلی کے ذریعے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل مستقلات عقلیہ کے بارے میں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے مستقلات عقلیہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم غیر مستقلات عقلیہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں گے۔ اب یہاں سے بھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں غیر مستقلات عقلیہ کی وجہ تسمیہ کو۔ فرماتے ہیں اس کی صورتحال بھی ویسی ہے جیسے ہم نے مستقلات عقلیہ کی بیان کی، کہ جب ہم اس کے صغریٰ اور کبریٰ کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اس کا صغریٰ مثال کے طور پہ ھذا الفعل واجب، یہ فعل کیا ہے؟ ہمارے لیے واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل کا جو وجوب ہے یہ وجوب علم اصول میں پڑھیں گے، اس وجوب کو علم اصول میں ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں نہ، اس کو علم اصول میں نہیں بلکہ اس کی بحث علم فقہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ ثابت کرتے ہیں کہ فلاں دلیل کے ہوتے ہوئے چونکہ یہ دلیل پائی جاتی ہے لہذا یہ واجب ہے، چونکہ یہ دلیل ہے لہذا یہ حرام ہے، چونکہ یہ دلیل ہے لہذا مستحب ہے، چونکہ یہ دلیل الی آخرہ ہی، چونکہ وہاں پہ ادلہ کی گفتگو کر کے ہم کسی فعل کے اوپر احکام خمسہ میں سے کوئی حکم لگاتے ہیں، اس بنا پر یہاں پر ہماری اس کی گفتگو نہیں ہوگی بلکہ اس کو بطور مقدمہ اور بطور صغریٰ کے یہاں پر ذکر کریں گے۔ دوسرا مقدمہ ہمارے پاس کبریٰ کی صورت میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ کل فعل واجب شرعا یلزم عقلاً وجوب مقدمتہ شرعا، ہر وہ فعل جو کہ شرعاً واجب ہو عقلاً جو ہے وہ اس کے مقدمہ کا واجب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ ملازمہ کو بیان کر رہا ہے، مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے ملازمہ عقلیہ کو، چونکہ ملازمہ کے بارے میں گفتگو ہے لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ والی گفتگو ہماری کیا ہوگی؟ یہاں پر علم اصول میں ہوگی۔ صغریٰ کے بارے میں گفتگو علم فقہ میں ہوگی، کبریٰ کے بارے میں گفتگو ہماری یہاں علم اصول میں ہوگی۔ چونکہ ملازمہ کے بارے میں گفتگو ہے لہٰذا ہم غیر مستقلات عقلیہ کو بھی ملازمت عقلیہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ جب ان دونوں کو ملائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ شارع کے نزدیک جو مقدمہ واجب ہے
وہ ذیل مقدمہ کی طرح واجب ہوتا ہے، ہم اسے نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ البتہ فرماتے کہ یہ جو ملازمہ یہ حجت ہے یا نہیں، اس کے متعلق گفتگو انشاءاللہ مباحث حجت میں ہوگی۔ جس طرح ہم نے کل مستقلات عقلیہ کے باب میں کہا تھا کہ جو اس کی حجیت کے باعث ہے، ممکن ہے کوئی یہاں پہ اعتراض کرے ہمارے اوپر اور کہے کہ آپ اس کی حجیت کو ثابت کریں۔ جناب نہ، ہم اس کی حجیت کو ثابت نہیں کریں، بلکہ اس کی حجیت کا اس بات جو ہے مباحث حجت میں ہی ہوگا۔ چونکہ اس مقام پہ ہماری گفتگو کا محور ملازمہ عقلیہ ہے، لہٰذا غیر مستقلات کو مانند مستقلات عقلیہ ہم ملازمت عقلیہ میں شامل کر لیں گے۔ بطور نتیجہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقلات عقلیہ ہوں یا غیر مستقلات عقلیہ ہوں، دونوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ صغریٰ کے متعلق ہرگز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یعنی یہ بطور مقدمہ پیش ہوگا، اصل جو گفتگو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ علم کلام میں، علم فقہ میں یا دیگر علوم میں جو بھی ہم اس کا صغریٰ اٹھائیں گے، جہاں سے بھی اٹھائیں گے، فرماتے اس کی گفتگو اپنے اپنے مقام پر ہوگی، صغریٰ کے متعلق گفتگو یہاں پر نہیں ہوگی۔ ہماری بحث کا جو محور اور مرکز ہے وہ کبریٰ ہے، چونکہ مستقلات عقلیہ میں بھی اور غیر مستقلات عقلیہ میں بھی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ خالصتاً ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہوتی ہے۔ چونکہ ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہے، اب اس میں فرق نہیں، مستقلات عقلیہ ہو یا غیر مستقلات عقلیہ، دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ ملازمت عقلیہ کا نام دے دیں گے۔ یہاں تک بات آپ کے لیے ہوگی واضح۔ اب اسے ایک قدم آگے بڑھیں۔ جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ مستقلات عقلیہ بھی ملازمت عقلیہ ہیں اور غیر مستقلات عقلیہ بھی ملازمت عقلیہ ہیں، تو بطور نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملازمت عقلیہ میں صرف دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، بس، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک ہوگی مستقلات عقلیہ اور دوسری ہوگی غیر مستقلات عقلیہ۔ اس کو آپ عکس مستوی سمجھ لیں یا اس کو تشبیہ معکوس سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، بار اس اعتبار سے ہم نے کیا کر دیا؟ اپنی بحث کو دار و مدار کر دیا ہم نے دور کی صورت میں، کہ ہم نے ملازمات عقلیہ کو مستقلات و غیر مستقلات میں منحصر کر دیا اور مستقلات و غیر مستقلات کو ہم نے ملازمات عقلیہ پر موقوف کر دیا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، والحاصل، نتیجہ کیا نکلا ہمارے پاس؟ ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ ہمارے پاس جو مستقلات عقلیہ کے باب میں ایک صغریٰ آتا ہے اور ایک کبریٰ آتا ہے۔ صغریٰ کی گفتگو علم کلامی ہوتی ہے، کبریٰ میں چونکہ ملازمہ عقلیہ کے بارے میں گفتگو ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ علم اصول ہے۔ فرماتے اس بنا پر والحاصل، نتیجہ کیا ہوا؟ نحن نبحث فی المستقلات العقلیۃ عن مسئلتین، مستقلات عقلیہ میں ہم دو مسئلوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ احداہما الصغریٰ، ایک اس میں سے صغریٰ ہے۔ صغریٰ میں کس اعتبار سے گفتگو ہوگی؟ وہی بیان المدرکات العقلیہ فی الافعال الاختیاریہ، افعال اختیاریہ انسان میں جو مدرکات عقلیہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو افعال اختیاریہ میں جو مدرک عقلی، مثال کے طور پہ مدرک عقلی کیا ہے؟ حسن ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قبح ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حرام ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مستحب ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یعنی انہو ایہا ینبغی فعلہ و ایہا لا ینبغی فعلہ، یعنی ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ ان میں سے کون سا فعل ایسا ہے کہ جس کو انجام دینا ضروری ہے اور ان میں سے کون سا ایسا ہے کہ جس کو ترک کر دینا اور جس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری بحث ہے صغریٰ کے اعتبار سے، یعنی مدرکات کو بیان کر کے، اور ہم اس کی علت کو بیان کریں گے کہ آیا یہ حسن رکھتا ہے یا پھر یہ قبح رکھتا ہے۔ ثانی ہما، فرماتے دوسری ہماری گفتگو کس اعتبار سے ہوگی؟ کبریٰ کے اعتبار سے۔ وہاں پہ کیا گفتگو ہوگی؟ وہی بیان انما یدرکہ العقل، کہ جس چیز کا عقل نے ادراک کیا ہے، جس کے حسن کا، جس کے قبح کا عقل نے ادراک کیا ہے، لابد ان یدرکہ الشرع، فرماتے کہ اس کا شریعت کا بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت بھی اس کا ادراک کرے۔ ان یحکم علی طبق ما یحکم بہ العقل، یعنی عقل کے مطابق ہی شریعت بھی کیا کرے؟ حکم لگا رہی، جس چیز کا عقل حکم لگا رہی ہو، شریعت کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اسی کے مطابق کیا کرے؟ حکم لگائے۔ آسان الفاظ میں، یعنی کبریٰ میں ہم گفتگو کریں گے ملازمہ کے بارے میں کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُصُولِيَّةُ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمُلَازَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ، فرماتے یہی وہ بنیادی مسئلہ اصولی ہے کہ جس کو ملازمت عقلیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَمِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، فرماتے ان دو مسئلوں سے، کون سے مسئلے؟ یعنی صغریٰ اور کبریٰ کے متعلق ہم نے اپنی گفتگو کو مشخص کر دیا اور معنی نفی بیان کر دیا۔ فرماتے ان دو مسئلوں سے نُہَیِّئُ موضوع مبحث حجیت العقل، حجیت عقل کی بحث کا جو موضوع ہے ہم اس کو آمادہ اور تیار کر لیں گے اور واضح کر دیں گے کہ ہماری گفتگو کس کے بارے میں
ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی ہماری مستقلات عقلیہ کے بارے میں، اور مستقلات عقلیہ میں واضح کر دیا کہ ہماری گفتگو کا جو محور ہے ملازمہ عقلیہ ہے، اور ہم نے صغریٰ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے مدرک کو بیان کرنے کے لیے، اور کبریٰ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے مدرک کو بیان کرنے کے بعد حکم شرع کے ساتھ اس کے ملازمہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ بات ہوگی مکمل مستقلات عقلیہ کے بارے میں۔ الثانی فرماتے جہاں تک تعلق ہے غیر مستقلات عقلیہ کا، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ جہاں تک تعلق ہے غیر مستقلات عقلیہ کا، فَإِذًا يَظْهَرُ الْحَالُ فِيهَا بَعْدَ بَيَانِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا الدَّلِيلُ الْعَقْلِي فرماتے ہیں کہ پس اس کی صورتحال آپ کے لیے واضح ہو جائے گی بعد اس کے کہ ہم بیان کریں آپ کے لیے کہ اس کے جو دونوں مقدمے ہیں، پہلے صغریٰ کو بیان کریں گے کبریٰ کو بیان کریں گے، اس سے جو ہمیں دلیل عقلی حاصل ہوگی بطور نتیجہ کے، اس سے آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ہم نے غیر مستقلات عقلیہ کو ملازمت عقلیہ کا نام کیوں دیا ہے۔ وہما دونوں مقدمے مثال کے طور پہ بطور مثال کے پیش کرتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں الاولا پہلا مقدمہ یعنی صغریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ھذا الفعل واجب، یہ فعل کیا ہے؟ واجب ہے، یہ صغریٰ پہلی مثال۔ یا مثال کے طور پہ او ھذا المأتی بہ مأمور بہ فی حال الاضطرار، حالت اضطراری میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی والی چیز ہے۔ فرماتے فمثل ھذہ القضایا تثبت فی علم الفقہ، فرماتے یہ والی جو قضایا فعل کا واجب ہونا یا حالت اضطراری میں کسی چیز کا مأمور بہ ہونا، فرماتے یہ کام علم اصول کا نہیں ہے بلکہ یہ کام علم فقہ کا ہے، علم فقہ کو ثابت کرے گا۔ بس ہمارا جو صغریٰ ہے وہ کیا ہے؟ فہیہ شرعیۃ، ہمارا صغریٰ کیا بن جائے گا؟ شرعی بن جائے گا، مقدمہ شرعی ہوگا، اس کو علم فقہ میں ثابت کیا جائے گا، یعنی عقلی نہیں ہوگا۔ الثانیہ تو دوسرا مقدمہ یعنی کبریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ کل فعل واجب شرعا یلزم عقلا وجوب مقدمتہ شرعا، ہر وہ فعل جو شرعا واجب ہو عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ شرعاً اس کا مقدمہ بھی واجب ہو، یعنی جو ذیل مقدمہ ہے وہ بھی شرعاً واجب ہے، جو اس کا مقدمہ وہ بھی شرعاً واجب ہے، البتہ جو حاکم ہے وہ کون ہے؟ عقل ہے، عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے۔ پہلی مثال او یلزمہ عقلاً، یا عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کس بات کا؟ کہ حرمت و ضد ہی شرعا، کہ اس کی ضد جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، یعنی جب اس چیز کو بجا لانا واجب ہے، ذیل مقدمہ کو جو بجا لانا واجب ہے تو جو اس کی ضد ہے اس کو ترک کر دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسری مثال، تیسری مثال او کل مأتی بہ وہو مأمور بہ فی حال الاضطرار یلزم عقلا الالزاء، فرماتے ہیں کہ ہر مأتی بہ یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ نے حالت اضطراری میں انجام دیا ہے وہ عقلاً اس بات کا حکم لگاتی ہے کس بات کا؟ الاجزاء عن المأمور بہ حال الاختیار، کے حالت اختیاری میں یہ مأمور سے کافی شمار ہوگا، مجزی شمار ہوگا، اس کا بعد میں اعادہ یا قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ثابت ہو رہا ہے پہلے والا کہ ہم ذیل مقدمہ کی وجہ سے مقدمہ کو واجب کریں، یا اس چیز کی وجہ سے ہم کیا کریں اس کی ضد کو حرام قرار دیں، یا حالت اضطراری میں انجام دے عمل کو حالت اختیاری والے عمل سے کیا کریں مجزی قرار دیں، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں قضاء عقلیہ سے اور بطور ملازمہ کے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ فَإِنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْقَضَايَا، فرماتے ہیں یہ والے قضاء بطور مثال کے میں نے پیش کیے، اس کے علاوہ دیگر مثالیں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں سارے کے سارے احکام و عقلیہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے احکام عقلیہ ہیں، اور سارے کے سارے ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ مضمونها الملازمۃ العقلیۃ بینما یثبت شرعا، کہ ہر وہ چیز جو کہ شرعاً ثابت ہے اس میں ملازمہ عقلیہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا، کس کس کے درمیان؟ فی القضیۃ الاولی، پہلے قضیہ کے درمیان، فعل کے وجوب کے درمیان، یا مثال کے طور پہ حالت اضطراری میں اس کے وجوب کے درمیان، وبین حکم شرعی آخر، اور ایک دوسرے حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ کبریٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْعَقْلِيَّةُ هِيَ الَّتِي يَبْحَثُ عَنْهَا، مطلب یہ وہی احکام عقلیہ ہیں کہ التی یبحث عنها فی علم الاصول، کے جن کے متعلق علم اصول میں گفتگو اور بحث کی جائے گی، یعنی اصل علم اصول کو تشکیل ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مسلم مباحث عقلیہ کو بیان کر سکیں۔ اس بنا پر من اجل ھذا تدخل فی باب الملازمۃ العقلیہ، یہ ملازمت عقلیہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ غیر مستقلات عقلیہ بھی مستقلات عقلیہ کے مانند ملازمات عقلیہ کی بحث کے تحت شامل ہو جائے گا۔ الخلاصہ، ہمارے کل کے درس کا اور آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے؟
ومن جمیع ما ذکرنا، فرماتے اب تک جو ہم نے بیان کر دیا آپ کے لیے، یتضح آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ ان المبحوث عنہ فی الملازمۃ العقلیہ، ملازمت عقلیہ کے باب میں جو ہمارا مورد بحث ہے، جو ہمارا مرکز و محور ہے، ہوا اثبات الکبریات العقلیہ، وہ کبریات عقلیہ کو بیان کرنا ہے کہ التی تقع فی طریق اثبات الحکم الشرعی، کہ جو حکم شرعی کو ثابت کرنے میں طریق اور واسطہ قرار پاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کانت الصغریٰ عقلیہ، چاہے جو ہمارے پاس صغریٰ ہے وہ عقلیہ ہو جیسا کہ مستقلات عقلیہ میں ہوتا ہے، او شرعیہ، یا ہمارے پاس جو صغریٰ آ رہا ہے وہ عقلی نہ بلکہ شرعی ہو، کما فی غیر المستقلات، جیسا کہ غیر مستقلات عقلیہ میں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کی مثال بھی دی۔ فرماتے بھی اس میں فرق نہیں ہے، ہمارے پاس جو مقصد وہ کبرائے کلی ہے، جو کبرائے کلی ہمارے پاس عقلی آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ ملازمہ کو بیان کر رہا ہے، ملازمت و بین حکم العقل و حکم الشر، چاہے وہ مستقلات عقلیہ ہو یا غیر مستقلات عقلیہ ہو، چونکہ ملازمہ کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں ہم نے اس بحث کو ملازمت عقلیہ کا نام دے دیا۔ اما صغریٰ، فرماتے جہاں تک تعلق ہے صغریٰ کا، فدائما یبحث عنہا فی علم آخر، فرماتے اس میں ہمیشہ، یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیشہ جس چیز کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ کسی دوسرے علم میں کی جائے گی، غیر علم الاصول، علم اصول کے علاوہ کسی دوسرے علم میں، مثال کے طور پہ علم فقہ میں یا علم کلام میں، جیسا کہ ہم نے دو مثالیں اس کی پیش کر دی۔ کما ان الکبریٰ یبحث عنہا فی علم الاصول، اور ہم آپ کو یہ بھی قاعدہ کلی دے رہے ہیں کہ جو کبریٰ ہمارے سامنے ہوگا اس کی ہمیشہ گفتگو علم اصول میں ہی کی جائے گی، یعنی جو صغریٰ ہوگا اس کی گفتگو علم اصول میں ہوگی ہی نہیں، لیکن جو کبریٰ ہوگا اس کی ہمیشہ علم اصول میں ہی گفتگو ہوگی، اور وہ کیا ہوگی گفتگو؟ وہی عبارت عن ملازمت حکم شرع لشیء آخر بالملازمت العقلیہ، کہ حکم شرع کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے ساتھ ملازمہ جو ہے ہمارے لیے ثابت ہو جائے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان ذلک الشیء الآخر حکما شرعیہ، یہ جو دوسری چیز ہے شیء آخر ہے، چاہے وہ حکم شرعی ہو یا وہ حکم عقلی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں فرق نہیں ہے، ہمارا مقصد فقط اس کے ملازمہ کو ثابت کرنا ہے۔ والنتیجہ، تو فرماتے ہیں جو ہمارے پاس نتیجہ آئے گا، من الصغریٰ والکبریٰ، چاہے ہم وہاں پہ قضائے عقلیہ کو ملا کر نتیجہ لیں یا ہم وہاں پہ ایک قضیہ شرعیہ اور دوسرا قضیہ عقلیہ کو ملا کر نتیجہ لیں، فرماتے ہیں والنتیجہ تو من الصغریٰ والکبریٰ ہاتین، فرماتے ہیں صغریٰ اور کبریٰ دونوں سے جو نتیجہ حاصل ہوگا، تقع صغریٰ لقیاس آخر، وہ ایک دوسری قیاس کے لیے صغریٰ بن جائے گا کہ کبریٰ حجیت العقل، یعنی یہاں پہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صغریات کی تشخیص کرنا، یعنی ہم جو ان ابحاث سے مقدمہ بطور مقدمہ ثابت کر کے ہم نتیجہ حاصل کریں گے، آگے بڑھ کے جب مباحث حجت میں جائیں گے تو یہی جو ہم یہاں سے نتائج لے کر آگے بڑھیں گے وہ وہاں پر صغریٰ بن جائے گا، پھر وہاں پہ ہم اس کو ایک کبریٰ کلی کے ساتھ ملا کے ہم اس عقل کی حجیت کو ثابت کر دیں گے، تاکہ اس صغریٰ لقیاس آخر، جو ایک دوسری قیاس کے لیے صغریٰ واقع ہوگا کہ کبریٰ حجیت العقل، کی جس کا کبریٰ حجیت عقل ہے، وَيُبْحَثُ عَنْ هَذِهِ الْكُبْرَى فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ، اور مباحث حجت میں اس کبریٰ کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نتیجہ وَعَلَى هَذَا فَيَنْحَصِرُ بَحْثُنَا هُنَا فِي بَابَيْنِ، باب المستقلات العقلیہ و باب غیر مستقلات العقلیہ، بس یہاں پر ہماری جو بحث ہے وہ دو ابواب میں ہوگی، مستقلات عقلیہ میں اور غیر مستقلات عقلیہ میں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ مستقلات عقلیہ میں ہماری بحث صغریٰ کے بارے میں نہیں بلکہ کبریٰ کے بارے میں ہوتی ہے، چونکہ کبریٰ میں بحث جو ہے ملازم عقلیہ کے متعلق ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو ملازم عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ غیر مستقلات عقلیہ میں بھی مستقلات عقلیہ کے مانند صغریٰ کے متعلق بحث نہیں کی جاتی، بلکہ جو اصل بحث ہوتی ہے وہ کبریٰ کے بارے میں ہوتی ہے کہ جس میں صرف ملازمہ عقلیہ کو محور گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ بس ہماری ساری بحث ملازمہ عقلیہ کے متعلق ہے، اسی بنا پر ہم نے چاہے مستقلات عقلیہ ہو یا غیر مستقلات عقلیہ ہو، ہم نے اس کو ملازمت عقلیہ کا عنوان کلی دے دیا کہ جس کے ذیل میں ہماری دو طرح کی ابحاث ہوگی جو ان دونوں میں منحصر ہوگی۔ ملازمت عقلیہ میں فرماتے ہیں کہ صرف دو عناوین، ملازمت عقلیہ میں صرف دو عناوین مورد بحث ہوں گی، اس کے علاوہ ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرا غیر مستقلات عقلیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔